ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، کسی جماعت کسی گروہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں، لیکن ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اصول معلوم ہے اس مفتی کو، اللہ کی قسم ضابطہ معلوم ہے لیکن چھپا رہا ہے دین کو۔ لوگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، جو بھی ہو، یہ بھی تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ میں کہتا ہوں جب قرآن و حدیث ہی ہے تو اسے قرآن و حدیث ہی کہو نا، اسے پھر مذہب کا نام دے کے بانٹتے کیوں ہو؟ کیوں مسجدوں کو الگ کرتے ہو؟ کیوں امت کو تقسیم کرتے ہو؟ اگر واقعی وہ قرآن و حدیث ہے تو اسے مذہب کا نام نہ دو، اسے قرآن و حدیث ہی کہو۔ پھر کیوں شافعی مذہب، مالکی مذہب، ان کی کتاب، ان کی کتاب، ان کا مذہب، ان کے پیچھے نماز حلال، ان کے پیچھے حرام، کیوں بندر بانٹ کرتے ہو امت میں؟ کس نے تم کو کہا ہے؟ اللہ نے یا رسول نے کس نے کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ اس اسٹیج سے نہ کسی مذہب، نہ کسی دھرم، نہ کسی کیا کہتے ہیں مسلک، نہ کسی اور کی دعوت، بلکہ جنتی گروہ جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس کے اوصاف میں بتاؤں گا۔ خلاص جو لوگ ان اوصاف میں فٹ ہوتے ہیں آپ ان کے ہمراہ ہو لیں، اور جو لوگ ان اوصاف میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہیں ان سے بائے بائے کر کے نکل جائیں، ورنہ ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا تو میری امت کے لوگوں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، میری امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، داڑھ کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی باتوں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز دین میں جو پیدا ہوتی ہے وہ بدعت، دین میں جو پیدا ہوتی ہے کی جائے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، خبردار میری امت کے لوگوں سنو، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، افترقوا علی 72 فرقہ، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کلها وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلها فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک گروہ کے۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جماعت، وہ گروہ جو جنت میں جانے والی ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، خلاص وہی گروہ جنت میں جانا۔ میرے عزیزو، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، جماعتی شکل میں ہو، انفرادی شکل میں ہو، تنظیمی شکل میں ہو، تحریکی شکل میں ہو، اللہ کی قسم ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا عقیدہ، پہلے عقیدہ ان کے اعمال اسی ترازو میں رکھ کے تول لو، اللہ کی قسم تمہیں حق اور باطل کا پتہ لگ جائے گا۔ ہمیں وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بیداری پیدا کرو، اویکننگ پیدا کرو، تھوڑا سا اپنے اندر جاگرتا پیدا کرو، تھوڑی سی سمجھ پیدا کرو، تھوڑا سا سمجھو۔ ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، کسی جماعت کسی گروہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ گروہ، یہ جماعت، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں۔ اللہ انہیں معاف فرمائے اور اللہ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے، لیکن ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ لوگ اس کلمے کو بھی غلط طریقے سے یوز کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، بڑے آئے قرآن حدیث کرنے والے۔ بھینس کا گوشت قرآن میں کھانا لکھا ہے، حدیث میں کھانا لکھا ہے، کہاں سے بھینس کا گوشت کھاتے ہو؟ کیوں کھاتے ہو؟ ایسے استحالے۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی جاہل آدمی جواب دے دے، اے یہ مفتی بڑے مفتی اس طرح کے روڑے اٹکا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں۔ اصول معلوم ہے اس مفتی کو، اللہ کی قسم ضابطہ معلوم ہے لیکن چھپا رہا ہے دین کو، امت کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہے کہ اصل اشیاء جو اسلام کے اندر مباح ہے، جن چیزوں کو اللہ نے رسول نے حرام کیا بس وہی حرام ہے، بقیہ سب حلال ہے، اس کو پتہ ہے۔ لیکن نہیں، اپنے مذہب کو عام کرنے کوئی مذہب نہیں، نہ اللہ نے، نہ رسول نے، نہ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے، نہ کسی نے بھی۔ یہ مذہب سب دنیا والوں نے بنایا ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جنت میں جائے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، اور وہ کون ہے؟ وہ جو جن کا ایمان اور عقیدہ
اور جن کا عمل اللہ کے نبی کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے دست مبارک سے ہمارے سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. وخط خطین عن یمینہ وشمالہ، دائیں بائیں دو دو لکیریں کھینچی اور فرمایا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان، یہ جو راستے دائیں بائیں چار نکل رہے ہیں ان راستوں پر شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں گمراہیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. تو اے میری امت کے لوگوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھی راہ میری راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں پہ چلو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، گمراہ. آج ہے ان راہوں پہ چلے گمراہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، جو بھی ہو، یہ بھی تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. میں کہتا ہوں جب قرآن و حدیث ہی ہے تو اسے قرآن و حدیث ہی کہو نا، اسے پھر مذہب کا نام دے کے بانٹتے کیوں ہو؟ کیوں مسجدوں کو الگ کرتے ہو؟ کیوں امت کو تقسیم کرتے ہو؟ اگر واقعی وہ قرآن و حدیث ہے تو اسے مذہب کا نام نہ دو، اسے قرآن و حدیث ہی کہو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر کیوں شافعی مذہب، مالکی مذہب، ان کی کتاب ان کی کتاب، ان کا مذہب، ان کے پیچھے نماز حلال، ان کے پیچھے حرام، کیوں بندر بانٹ کرتے ہو امت میں؟ کس نے تم کو کہا ہے؟ اللہ نے یا رسول نے کس نے کہا ہے؟ مجھے بتاؤ. اس لیے اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اس دین کی طرف آؤ جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا. کہتے ہیں کہ جی اسلام ایک گھر کی طرح ہے، مثال دے دے کر کے امت کو گمراہ کرتے سمجھاتے ہیں. کیا ہوا اگر چار راستے بن گئے، شافعی، حنفی، مالکی، فلانے فلانے؟ ہم نے کہا چار ہی بنتے تو چلو ٹھیک ہے، اللہ کی قسم یہ چار میں بھی چار نہیں، 1000 بن چکے ہیں راستے. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہمارے ملکوں میں ایک ہیں، مجھے بتایا جائے. نہیں ہیں. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ نام لینا ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں نام لیا جائے. ایک امام کے ماننے والے کیا وہ متفرق نہیں ہے؟ کہتے ہو کہ ایک مذہب سے انارکی نہیں پیدا ہوتی. ہمارے ہاں کے مفتی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو کسی مذہب کے پیچھے نہ لگایا جائے تو انارکی پیدا ہوتی ہے، آوارگی پیدا ہوتی ہے، پھر جس کی مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتا. میں نے کہا تم نے امت کو ایک مذہب پہ لگایا، حنفی مذہب پہ، یہ بتاؤ وہ ایک مذہب پہ قائم و دائم ہے؟ کوئی بریلوی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی دیوبندی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی قادیانی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی مہدوی بنا کہ ایک نہیں؟ کوئی تبلیغی بنا، کوئی مودودی بنا، کوئی فلانی بنا، کوئی ڈکانی بنا، پتہ نہیں کیا کیا بنا. تو انارکی کہاں پیدا ہوئی؟ اتحاد کہاں پیدا ہوا میرے عزیزو؟ اس سے تو اور انارکی پھیلی. اس لیے نہیں، ان راہوں کو مت بانٹو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی راہ ہے، اسی سیدھی راہ پہ چلو اور اس سے دائیں بائیں آؤ. پھر آپ نے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا میں وہ مثال دے رہا، کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گھر ہے، گھر کے اندر ادھر سے کوئی 4 دروازے، گھر کا ایک آنگن ہے، 4 دروازے ہیں، کوئی مشرق سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے، کوئی شمال سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے، کوئی جنوب سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے. تو ایک نہر، ایک سمندر کے 4 نہریں ہیں، ملتے تو ایک ہی میں ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہم نے کہا یارو مثال تو تم نے بڑی اچھی دی، لیکن ذرا سمجھو یہ 4 جو دروازے گھر کے اندر کھولے، کس نے کھولے؟ اللہ نے کھولے تھے یا رسول اللہ نے کھولے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے وہ دروازہ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کوئی دروازہ اسلام میں اس گھر میں داخل ہونے کا کہ نہیں تھا؟ بولو. آخر رسول کے زمانے میں کس دروازے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے؟ یا تو تم یہ کہو کہ یہ 4 دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے، نہیں تو یہ مثال مت دو. یہ دروازے تو تم نے کھولے، ہمیں وہ دروازہ دکھاؤ جو نبی نے کھولا تھا اس اسلام میں داخل ہونے کا، اور وہ وہی تھا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے وہی کامیاب ہے. ہمیں اسی دروازے کی، ہم اسی دروازے کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، اور یہی جنتی جماعت کا دروازہ ہے. جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان بھی کرتے ہیں، اور ان کی بات مانتا کون ہے؟ البتہ حلوے، ماڑھے، ملیدے اور 11ویں کے لیے مانتے ہیں، بقیہ باتوں کے لیے میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تو
مدد کرنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد یا فلانے، اور جب عمل کی بات آئے تو کہتے نہیں نہیں یہ تو حنفی تھے، یہ تو شافعی تھے، یہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جنت میں جاؤ گے سیدھے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ بس اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ایک عجیب و غریب فضا ہمارے ملکوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نوجوان طبقہ ہر بات پہ دلیل طلب کر، اللہ کے فضل سے مفتیوں کی نیندیں حرام، مولویوں کی گدیاں چبھنے لگی ان کو، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، قتل کے فتوے صادر کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جہاں کہیں پہنچتے ہیں وہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری مسندیں چھن جائیں گی، ہماری روزی روٹی برباد ہوگی۔ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات آتی ہے خلاص ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ساتھ پہنچایا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ تم جو تمہاری رب کی طرف سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے جو اتر رہا ہے اس کی اتباع کرو بس، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کسی اور راستے کی اتباع پیروی نہیں کرنی ہے بس۔ اس لیے یہ منہج ہے، یہ منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا ہمارا، کیا کہ یہی کتاب اللہ اور سنت، یہی جنتی گروہ ہے جس کی ضمانت معصوم نے دی ہے، اس معصوم نبی کے پیچھے چلو گے انشاءاللہ، اس کے جھنڈے کے نیچے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر امت میں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں ہر ایک غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا جو ہے توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرے۔